الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے میرے بھائی اور میرے میزبان رضا محمد لونڈ بھائی فرام جدہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ کی آواز سن کر آپ کی میزبانی اور آپ کی مچھلی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو آباد کرے اور زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رضا محمد لونڈ بھائی، سوال آپ کا کہ جب کچھ دوست بیٹھے موجود ہوتے ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں یا 10 لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک گلاس یا پانی کا ایک جگ لیا جائے اور مجلس میں موجود ہر ایک اس میں سے ایک 2 گھونٹ پیے، پھر جو پانی بچ جائے وہ اسے پلایا جائے یا آخر پر اس بندے کو پلایا جائے جس کو نظر ہے، تو نظر اس سے اتر جائے گی، نظر اس سے دور ہو جائے گی۔ محترم بھائی، نظر کو اتارنے کا یہ طریقہ خود ساختہ ہے، اور اس بات کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کا جوٹھا شفا ہے، یعنی میں آپ کا جوٹھا پانی پیوں تو یہ اس سے مجھے شفا حاصل ہوگی، لیکن ایسی کوئی بھی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ مسلمان کے جوٹھے میں شفا ہے۔ نظر کے اتارنے کا طریقہ یہ ہے، اگر رضا محمد لونڈ بھائی کو میری نظر لگی ہے اور یہ کنفرم ہے، تو پھر میں وضو کروں گا یا میں غسل کر لوں گا، اور میرے وضو یا غسل کا پانی جو کہ میں نے ایک برتن میں جمع کر لیا ہے، وہ مریض پر اس کی پیٹھ پیچھے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، تو نظر اللہ کے حکم سے فوری طور پر جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ نظر کو اتارنے کا یہ ہے کہ آخری تینوں کل اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے، تو اس طریقے پر جو ہے وہ نظر اتر جاتی ہے۔ اور اسی طرح نظر لگے ہی نہیں، نظر سے بچانے کے لیے ان کلمات کے ساتھ دم کرنا کہ کسی کی نظر اس کو نہ لگے، اعیذک بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا جوٹھا پینا کیا درست ہے؟ ایک دوسرے کا جوٹھا پینا کیا یہ درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جوٹھا پینا یہ سنت ہے، اس میں شفا والی بات ثابت نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کا جوٹھا پینا وہ ضرور سنت ہے۔ ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیاس لگی ہے، پیٹ بھی خالی ہے، اور آپ کے اصحاب صفہ کا بھی حال یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ کمپنی، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ میں مدرسے کے طالب علم تھے، استاد بھی پیٹ خالی ہے اور استاد کے شاگردوں کا بھی پیٹ خالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک دودھ کا پیالہ کہیں سے آ گیا تو نبی پاک علیہ، اور یہاں میں بتا دوں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد نبوی کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا گفٹ کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو صرف امام پر انگلیاں اٹھانا یہی کام آتا ہے پبلک کو، بھلے گھر کے اندر بیوی کے پانڈے دھوتا ہو، یعنی گھر کے اندر بھلے وہ برتن مانجتا ہو، برتن دھوتا ہو، لیکن امام پر روب جمانا اور امام کو سنانا اور امام کی بیعت کرنا وہ اپنے فرائض منصبی میں سے سمجھتا اور جانتا ہے۔ لیکن مدینہ پاک میں کل بھی ایسا نہیں تھا اور آج بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں مدینہ پاک میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام وقتاً فوقتاً کبھی کوئی کچھ کھانے کے لیے لے کر آ رہا ہے تو کبھی کوئی کچھ پینے کے لیے لے کر آ رہا ہے، اور صرف مسجد نبوی کے امام کو ہی نہیں، مسجد نبوی میں پڑھنے والے طالب علموں کے لیے بھی وہ کھانے پینے کو لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ نقشہ
یہ نقشہ 14 صدیاں بعد بھی میں نے مدینہ پاک میں دیکھا کہ سبحان اللہ، کوئی بندہ کھانے کے لیے جناب برگر لے کر آ رہا ہے، تو کوئی گوشت لے کر آ رہا ہے، ہاں جی جناب کوئی چائے لے کر آ رہا ہے، تو کوئی گاوا لے کر آ رہا ہے، تو کوئی سبز چائے لے کر آ رہا ہے، تو کوئی کھانے کے لیے ڈبل روٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی لوگوں کو کھلانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جناب کوئی اور چیز کھانے کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ نقشہ آج بھی مدینے والوں کی قسمت کے کیا کہنے، اور اجمیوں کی بدقسمتی کے بھی کیا کہنے۔ تو ایسا ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا، مٹی کا پیالہ تھا، اب ایک پیالہ ہے اور اصحاب صفہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، اور ان کے استاد محترم اور مسجد کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانا پینا ہے، یعنی استاد صاحب بھی پیٹ خالی اور مدرسے کے بچوں کا بھی پیٹ خالی۔ اب دودھ کا ایک پیالہ، مٹی کا پیالہ، اس میں دودھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ باری باری سب کو پلاؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ کا پیالہ، مٹی کا پیالہ، اس میں دودھ باری باری وہ سارے لوگوں کو پلایا۔ اب کتنے طالب علم تھے مدرسے میں، بہت سارے، سب نے پی لیا۔ تو آخر پر نبی پاک علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تو پی۔ ابو ہریرہ نے جتنا پینا تھا پی لیا، حضور کو دیا۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ نے پھر پیٹ سبحان اللہ، پھر پیٹ بھر کر پیا۔ اور آخر پر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی کا وہ دودھ سے بھرا پیالہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیا تو پیالہ اسی طرح بھرے کا بھرا تھا۔ اس حدیث سے ہمارے لیے یہ سبق نکلا کہ مسلمان کا جوٹھا دوسرے مسلمان کے لیے، یا جوٹھا پانی یا جوٹھا دودھ یا جوٹھی چیز کھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فائدے ضرور ہوں گے، فائدے ضرور ہوں گے اس کے اندر، لیکن اس میں نقصان کی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے حضور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔